پیش خدمت ہے کلپ نمبر 4. کہ عوام پر فلاں کی تکلیف واجب ہے. کوئی پڑھ سکتا ہے جی عبارت؟ یہ میں نشان لگا کر دیتا ہوں. ينبغي او يجب على العامي ان يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. یہ ہے عامی پر تقلید واجب ہے. کیا ہاں آپ نے تو کہا نا مطلب تقلید کی نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ کسی مسلمان کی کے اوپر مسلمان جو ہے وہ تقلید کا قائل نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ یجب علی العامی ان یقلد واجب ہے عامی پر کہ وہ تقلید کرے واحدن کسی ایک کی کرے اگر جو معین نہ کرے تو ایک تقلید کی قسم کے انہوں نے عوام پر واجب رکھا ہے. جی میں نے آپ کو نکال دیا جی آپ کو نکال دیا اسی ابن تیمیہ کی دوسری جملوں سے مجھے دیں جی دیکھیں جی یہ دیکھیں والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما اوجبوا عليه. آگے کہتے ہیں تجب طاعتهم في على المقلد تجب طاعتهم في على المقلد. آپ نے کہا تھا یہ نکال کر دے نکال دیا یہ ابن تیمیہ جلد نمبر 19 ہے دوسری نہیں ہے اور 22 نمبر پر بحث نہیں ہوئی. اچھا یہ آپ نے جو پڑھا ہے نا یہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے کہا نا ہے تمہاری فالو یہ اپنے تیمی کو بولنے میں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے. ہمیں پیچھے سے کرتا ہوں یہ لکھا ہے یہ ابن تیمیہ نے یہاں سے بات چلائیے. یہ لکھا ہے کہ کمال یہ تعصب الامام لیکن جس طرح کی کوئی تعصب کرتا ہے امام مالک کے لیے او شافعی یا شافعی کے لیے او احمد یا احمد کے لیے او ابی حنیفہ یا نعمان کے لیے وہ یرا اور دیکھتا ہے ان قول هذا المعین کہ بے شک اس معین کا قول ہوا ثواب ہوا صحیح ہے الذي ينبغي آپ کہتے ہیں منظور تو صحیح ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کا قول وہی صحیح ہے اس کی ينبغي اتباع اس کی اتباع کرنی جو ہے یہ چاہیے اتباع چاہیے تو آگے سنیں نا ہو جائے اس کی اتباع کرنی چاہیے. دون قول الامام الذي خالفه علاوہ اس امام کے قول کے جس نے مخالفت کی یعنی دوسرے امام کے قول کی اتباع نہیں کرنی چاہیے میرے امام کر چاہیے. فمن فعل هذا جس نے یہ کام کیا کانا جاہلا ظالما جاہل گمراہ ہے بل کر کے کوئی کافر کافر جو ہو جاتا ہے فإنه مظاہر ماشاءاللہ ہم جو ہے نا. اچھا یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد تقریر کا رات جو ہے میں صحابہ سے بچ کر رہا ہوں. اچھا وہ جو اجماع والی بات ہے یہ امام سودی کی کتاب اس میں ہے صفحہ نمبر 125 وہ امام سودی نے لکھا ہے وَقَصَّحَ اجماع صحابہ كلهم اولهم مناخرهم یا اول مناخرهم واجماع جميع التابعين اول مناخرهم واجماع التابعين التابعين اول مناخرهم على الامتناع والمنع من النسل منهم احد الى قول الانسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كله. تو یہ بھی اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا بھی اجماع تابعین کا بھی اور تبع تابعین کا بھی کہ کوئی آدمی کسی کے سارے اقوال لے لے اور اس کی جو ہے نا اس کے علاوہ دوسری طرف کثرت نہ کرے تو اس سین کا اجماع یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں. اور آگے بات ہے کہ اس کو جاننا چاہیے کہ انه خالف اجماع الامت اجماع الامت کلھا اس نے ساری امت کے اجماع کی مخالفت کی. اچھا اب یہ میں آپ کے سامنے صحابہ کے اخبار پڑھوں صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان کی محبت پر ہمارا خاتمہ کرے. یہ ہے میرے پاس کتاب ہے ابن عبد البار کی جامع و بیان غیر محمد یا کام کریے ابن عبد البار کہتے ہیں اخبار ہم تو انشاءاللہ سامنے بیان کریں آپ تو کوئی سند
اخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه نے فرمایا جلدی کرو یا معاشر العرب كيف تصنعون بالثلاث ساری کمپنی کا اعلان فرمایا کہ اے عرب والو كيف تصنعون بالثلاث تین چیزوں کے ساتھ تم کیسا کرو گے دنیا تک تو آنا دنیا تمہاری قدموں کو کاٹے گی وہ غلط و عالم اور عالم کی غلطی کرنا وجدال منافق بالقرآن اور منافقہ قرآن کے ساتھ جنگ کرنا فسکتو تو سارے خاموش ہو گئے فسکتو سارے خاموش ہو گئے فقالا تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما العالم عالم جو ہے فین اہتدی اگر وہ ہدایت پر بھی ہو فلا تقلدوا دینکم تم نے اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنی. یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں معاذ بن جبل کہ عالم اگر سیدھے راستے پر بھی جا تم نے تقلید نہیں کرنی دلیل کے ساتھ اطلاع کرنی. پوچھنا ہے ہاں جی مولانا صاحب مولوی صاحب کیا ہے قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث ہے ہاں تو برہانہ تم ان کو تم صادقین تو ٹھیک ہے اور تمہیں قرآن کی آیت بتائے حدیث بتائے مانو تمہارے اوپر لازم ہے لیکن تم نے تقلید نہیں کرنی اس کی رائے کی پیروی نہیں کرنی کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ ضروری ہے. یہی اثر جو ہے یہ ابن حزم نے نقل کیا ہے الاحکام میں اپنی سند کے ساتھ اور یہ سند بھی حدثنا محمد بن سعید النباتی قال حدثنا محمد بن عون اللہ قال حدثنا قاسم سے آگے والی سند جو ہے یہ گزری ہے. اور اس سند کے بارے میں دو اماموں کے جو ہے فیصلے میں آپ کے سامنے ہوں کہ یہ سند صحیح ہے. یہ ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ. آپ کہتے ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر مقلد ہے مقلد ہے. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف کس کا حوالہ پیش کریں اگر غیر مقلد کا حوالہ پیش کریں تو امام وہ لکھا غیر مقلد ہے آپ ان کی بات مانیں گے اور ہاں جی ان کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں تکلیف سے منع کیا انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا میں تکلیف سے منع کیا. اچھا یہ حضرت معاذ جو ہے یہ کیا سمجھے آپ تو یہ اس کے بارے میں کہا ہے امام ابن قیم نے کہ یہاں پر دارقطنی نے کہا ہے والوقف هو صحیح یہ روایت موقوف صحیح ہے. میں نے اس کی مستند دیکھی تھی یہ میرے پاس کتاب ہے اتحاف السعادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین یہ امام جو ہے زبیدی یہ زبیدی کی کتاب ہے تو اس میں انہوں نے اتحاف السعادہ میں لکھا ہے امام دارقطنی کتاب العلل سے لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے صحیح ہے موقوف کی اور اسی طرح اس کو امام ابن قیم نے بھی صحیح قرار دیا ہے. ہاں یہ یہاں پر لکھا ہے یہ میرے پاس اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 کیا لکھتے ہیں وقد صح عن معاذ اور یہ صحیح ثابت ہے معاذ سے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تقلید نہ کرو تو آپ تقلید نہیں کرتے. اچھا یہ میرے پاس کتاب مجموع الفوائد اور منبع الفوائد امام حسبی کی یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں قال لا يقلدن احدكم دينه رجلا صفحہ 180 جلد نمبر 1 یہ عربی نسخہ ہے ہمارے پاس بیروت کا سغے میں اس کا فرق ہو جائے لا يقلدن لا يقلدن احدكم دينه رجلا تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین میں کسی آدمی کی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. فإن آمن اگر وہ ایمان لائے تو یہ ایمان لائے وإن کفر اور اگر وہ کفر کرے تو یہ کفر کرے. وإن كنتم لا بد اور اگر ضروری ہے کہ تم مقلدین نہیں مقتدین اگر تم ابتداء کرنے والے مقلدین نہیں فرمایا تم اگر مقتدین ابتداء کرنے والوں فاقتدوا بالمیت تم مردہ جو فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان ان کی جو ہے ابتداء کرو ابو بکر اور عمر کی عثمان بھی زندہ کرو. فإن الحي کیونکہ زندہ لا یؤمن علیہ الفتنہ اس کا فتنہ سے آدمی امن نہیں آ سکتا. تو عبداللہ بن مسعود سیدنا عثمان کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ تقلید نہ کرو
اب امام حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے اس دور میں. تو اب آپ غور کریں کہ صحابہ جو ہے تقلید سے منع کرتے ہیں صحابہ, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ائمہ بھی منع کرتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے شرح الوقایہ, شرح وقایہ ہے اور اس کا حاشیہ عمدۃ الرعایہ ہے, اور مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب ہم میں بڑے بزرگ گزرے ان کا یہ اس پر مقدمہ ہے. تو مقدمہ میں صفحہ نمبر 9 نکالیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے وَنْهَا إِلَى تَقْلِيدٍ, اور منع کیا الی تقلید, غلط یہ کاتب ہوتی ہے, نہا عن التقلید, اور تقلید سے منع کیا, الی تقلید, تقلید کی طرف منع کیا, یہ مفہوم بنتا. وَنَدَبَ إِلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ, اور انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کی, اس کی طرف ترغیب دی کہ دلیل کی پہچان جو کی جائے, یعنی دلیل کی اتباع کا حکم دیا اور تقلید سے منع کیا امام حنیفہ نے. اور یہ بات اور کتاب میں لکھی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے شرف ہے. امام ابو حنیفہ کے بعد یہ میرے پاس کتاب الام ہے, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ قریشی ہاشمی مطلبی عبد المطلب کی اولاد میں سے. یہ کتاب الام ہے مختصر مزنی میں, یہ کہتا ہے کہ میں یہ کتاب تو لکھ رہا ہوں لِأُقَرِّبَ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَهُ, تاکہ میں اس کو قریب کروں اس علم کو جو اس کا ارادہ کرتا ہوں. میرا اعلان ہے, ساتھ اس کے کہ میرا یہ اعلان ہے نہ تقلید ہی کہ منع کیا امام شافعی نے اپنی تقلید سے, وہ تقلید غیر ہی اور دوسرے کی تقلید سے, لینظر فیہ, تاکہ جو آپ یہ کتاب پڑھے اس میں نظر کرے, لدین ہی, اپنے دین کے لیے, ویحتاط فیہ لنفسہ, اور اپنے نفس کے لیے احتیاط کرے. اور یہ کتاب ہے میرے پاس امام ابن عبد البر کی جامع, اس نے امام مالک کا قول نقل کیا ہوں افسر کے ساتھ کہ امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر, میں بشر ہوں, اختی و اصیب, میں غلطی بھی کرتا ہوں, میں صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رائی, تو میری رائے میں دیکھو, فکلما وافق الکتاب و سنہ, بس جب بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جاتی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ابن تیمیہ کی انہوں نے جلد 22 کی عبارت پیش کی تھی, تو انہوں نے اس میں خیانت کی تھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یجب علی العامین, انہوں نے ان کو خوارجین نے بڑا اس پر داد دیا کہ کافر لکھا ہوا ہے, داد لکھا ہوا ہے, کہ اس تقلید کے متعلق ہے کہ جو مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں نصوص صحیحہ سریہ اور قطعی ثبوت, قطعی دلالت کے مقابلے میں کی جائے, جس طرح کہ آپ نے لکھا ہے کہ ہر تقلید کا حکم یہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر یہ ہے وَيُرَى أَنَّ قَوْلَ هَذَا الْمُعَيَّنِ هُوَ الصَّوَابُ, یہ خیال کرتا ہے کہ ایک معین کا قول ہی صحیح ہے, اور احناف یا ہم جو تقلید کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چاروں کے صحیح ہیں, یہ ان کے بارے میں ان کا قول ہے. ہمارا یہ ہے کہ چاروں کے چاروں صحیح ہیں, ترجیح کس کو دیتے ہیں, ایک کو دیتے ہیں, اس لیے آپ نے اس میں خیانت کی ہے. اور یہی ابن تیمیہ کو منع کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں انہی کا یہ فتاویٰ میرے پاس موجود ہے, اور وہی فتاویٰ ہے. اس میں یہ ہے جی, یہ جی ہے, دیکھیں وَإِنْ دَاخْتَرِمْ اجل من اقرانہ, آگے کہتے ہیں کہ ابی حنیفہ وغیرہ ولو مذہب باطن علی یہ دیکھتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم نے کس تقلید کو ناجائز اور جائز قرار دیا. دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ تقلید کبھی ایک کی, کبھی ایک کی, کبھی ایک کی, کہتے ہیں مثل هذا لا يجوز باتفاق الامہ. یہ تقلید یہاں پر ایک کی تقلید کی تائید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کبھی کسی سے لے لے, کبھی کسی سے لے لے, یہ صحیح نہیں ہے, جس طرح کے غیر مقلد کرتے ہیں. ابن تیمیہ اس تقلید کی تردید کر رہا ہے کہ جو تقلید جو ہے قرآن و حدیث کے نصوص کے مقابلے میں ہو. آگے آپ نے ابن بر, وہ میں نے کہہ دیا تھا اگر عالم غلطی کرے تو پھر بھی اس کی, عالم اگر صحیح بھی کہے تو آپ اس کی بات نہ مانیں. یہ کہا تھا میں نے سوال کیا اگر وہ صحیح کہے تو نہ مانے تو پھر کس کی مانے, صحیح بھی کہے تو نہ مانے. پھر آپ نے مجمع الزوائد کا جو حوالہ دیا اور کہا بڑے زور سے کہ صحابی کا قول آ گیا. دیکھیں نہیں اس میں یہ ہے ایسی تقلید کرنے سے عبداللہ ابن مسعود منع کر رہے ہیں. فَإِنْ آمَنَا آمَنَا وَإِنْ كَفَرَا كَفَرَا, کہ اگر وہ مجتہد جس کی تم تقلید کرنا چاہتے ہو, ایسی تقلید کرنا عبداللہ بن مسعود منع کر رہے ہیں کہ اگر وہ مومن رہے تم بھی مومن رہو, اگر وہ کافر ہو جائے تم بھی کافر ہو جاؤ. یہ تقلید کون کرتا ہے جی؟
کسی کی تقلید اس طرح ہے کہ اگر وہ کفر میں چلا گیا تو ہم اس کی بات مان لیں گے، یہ تو کوئی تقلید بھی نہیں کرتا. ایسی تقلید کے اوپر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ کافر کے پیچھے کفر کے اختیار کر لیا جائے. اس کے لیے پیش کریں اتحادی مسائل میں اگر ابتدا کرنی ہے. آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا حضرت مطلب انہی کا عبداللہ مسعود کا، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ تقلید کرنی ہے تو میت کی کیجیے. یہ والا پیش کیا غریب نہیں جی. ابتدا ہاں اس میں اچھا ابتدا کرنی ہے. عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں اگر تم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر ابتدا کرنی ہے، ابتدا کہتے ہیں اس کی کرو جو مر چکا ہے، تو مرنے والے کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ تو ہماری تائید میں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں، زندہ زبیر کی اور وید زبان وغیرہ کی نہیں کر رہے. ہم جو ہے ان کی کر رہے ہیں. ہاں وید زبان مر چکا ہے نا، وید زبان آپ نے اس کو گمراہ کہا، اس کی نہیں کر رہے. آگے دیکھیے جی اس کے بعد یہ ہے جی کہ میں نے جو آیات پڑھی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ، صرف بتایا کہ عبارت پر بات کروں گا کہ انہوں نے غلط پڑھی ہے. آگے انہوں نے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یہ آیت پر ادھار تھی. اور میں نے کہا تھا وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، عالم جانتے ہیں اور نہیں جانتے وہ ان کی بات مانیں گے. یہ تقلید پر میں نے اس کا جواب نہیں دیا. واتبع سبیل من اناب الیہ، میں نے تیسری آیت پیش کی تھی، انہوں نے اس کی مطلب کوئی اس کا جواب نہیں دیا. پہلے میں آپ دلائل سے میں اب ان کے جو معدنی چاہیے تو یہ کہنا قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ ابن حزم ہے، کبھی کہتے ہیں ابن بر ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن ہے، اور وہ بھی اس تقلید کے متعلق کہ جو تقلید کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں، اور جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر تقلید شرک نہیں، بات جو ہے وہ صحیح بھی ہے. ان کی تعریف میرے پاس موجود ہے. اصل تعریف تقلید کی یہ ہے قسم بھی یہ دیکھیں تقلید اس کو کہتے ہیں جو ہم تقلید کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب ہے آپ کی، اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے الاتصال کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں مولانا تھانوی کہتے ہیں تقلید کسی کا قول مال اس نے ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس کی دلیل کی تحقیق نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو دلیل کے موافق بتلائے گا، یہ تحقیق نہیں کرتا. یہ حوالہ سن لے. پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہے تقلید کی تعریف کرتے ہیں کسی کا قول مال اس نے ظن پر مان لینا کہ یہ تقلید کے موافق بتلائے گا، اس کا نام تقلید ہے، اس تقلید کو ہم مانتے ہیں. اور یہی بات انہوں نے اشرف الجواب میں مولانا تھانوی نے لکھی ہے. اور مولانا ادریس خان رحمہ اللہ نے رسالہ اتحاد اور تقلید میں یہ تعریف لکھی ہے بلا دلیل دریافت کیے. ان کا دھوکہ آپ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا میرے غیر حجت ہے، اس کے بعد حجت کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بلا دلیل دریافت کیے کسی کے فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے. دلیل دریافت نہیں کرتا، مجتہد کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے، یہ دلیل دریافت نہیں کرتا، یہ ہے تقلید. ہمارے مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اور ادریس کاملی رحمہ اللہ نے اور مولانا تھانوی کی یہ عبارت بھی دیکھیں. یہ ہے جی ایسے ہوتے. میرے دل میں تو تقلید کی تفسیر یہ ہے، یہ دیکھیں ہم رسول اللہ سنے. اب میرے دل میں تقلید کی تفسیر یہ ہے اشرف الجواب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث و ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت و فقہ میں اعلیٰ پایا پر ہیں. ہم اس لیے ان کی تقلید، اصل تقلید حدیث قرآن کی ہے، لیکن جو تفسیر امام ابو حنیفہ نے کی ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے. اور یہ بتاوا انہوں نے کہا نا تقلید کہتے ہیں شرک یا کفر ہے. اب ان کے بتاوے سننے میں اب شروع کر رہا ہوں. یہ بتاوا سنایا غیر مقلدین کا، یہ کہتا ہے جی دیکھیں تقلید کی قسموں میں سے ایک قسم مباح ہے، ایک قسم مباح ہے. یہ انہوں نے لکھا جو قسموں نے کہا شرک ہے ناجائز ہے اور ہم بھی مانتے ہیں، اسی تقلید کو ہم جائز مانتے ہیں جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اور آپ کے ثناء اللہ صاحب نے بیان کر دی ہے. اور یہ معیار حق میں دیکھیں وہاں تو صرف کہا نا کیا ہے مباح ہے، اور یہاں کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب یہ دیکھیں یہ کریں مانا تقلید کے سنے ثناء اللہ کی تعریف. مانا تقلید کے عرف میں یہ ہے کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی معنی اردو سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے، یہ ہے تقلید. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں
کہ اسی صورت جب کہ لا علمی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید فاسألوا اہل الذکر سے اگر نہ جانتے ہو، اور یہی آیت دلیل ہے، یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر۔ ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہی تقلید کے وجوب پر صاف آیت آئی ہوئی ہے۔ اب قرآن کی آیت آپ کا مولوی لکھتا ہے کہ یہ وجوب پر ہے، آگے کہتے ہیں قسم اول واجب ہے، صفحہ نمبر 75، تقلید کی قسم اول واجب ہے، اور وہ مطلب تقلید ہے کسی مجتہد کی، مجتہد اہل سنت کی سے لا تعین۔ ایک قسم کو انہوں نے بھی واجب تسلیم کر لیا، جس پر آپ کو اپنے ساتھی داد دے رہے کہ تقلید کو کافر کہہ دیا ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں مباح آوردہ تقلید مذہب معین کی ہے، مباح آوردہ تقلید مذہب معین کی ہے۔ یہ ثناء اللہ میں آپ کا جو ہے معیار الحق میں، یہ ثناء اللہ صاحب نے ان کی کتاب پہلے ہو چکی ہے، نذیر حسین صاحب دہلوی ہے، جس نے یہاں اس ملک میں سب سے پہلے فتنہ اہل حدیث کو پرچار کیا ہے۔ آگے جی اسامی دیکھیے، اسامی میں لکھا ہوا ہے والتقلید اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل۔ یہ آ گیا ہے، ابھی نظر پر اطلاق کر دو کہ نظر نہیں ہے، نظر ہے، میں بتلاؤں گا کہ نظر نہیں ہے، یہ میں بتلاؤں گا آپ کو کہ نظر ہے۔ ہاں جی بتلا دوں گا۔ یہ کتاب تعلیم میں یہ اتباع الانسان غیرہ، غیر کی کیا کرنا، اتباع کرنا۔ اب اس کے بعد جو ہے جہاں تک تقلید کے میں نے آپ کو کہا تھا، ایک آیت میں نے پیش کی فلولا نفر من کل فرقۃ، ایک پیش کی واتبع سبیل من اناب الیہ، جواب نہیں تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ اگلی آیت سنیں، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ذکر سے تم سوال کر کے پوچھ کے ان کی بات کو مانو، جب ان کی بات مانو گے تب تمہارے لیے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں حل ہو سکتا۔ اب تقلید کے لیے میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر ہمارا جات مجھ سے مانتے ہیں تو تفسیر قرطبی، روح المعانی وغیرہ، اور ان میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت، اور جیسا کہ ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے، بس انواع ذکر کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول رکھ رہا تھا کہ فرماتے ہیں انما انا بشر ہوں، کہ میں صرف بشر ہوں، انسان ہوں، اختی و اصیب، غلطی بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی ہوتا ہے مجھے، صحیح بھی ہوتا ہوں۔ فانظروا فی رائی، بس تم دیکھو میری رائے میں، فکلما وافق الکتاب و سنت، بس جب بھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو فخذوا بہ، بس اس کو لے لو۔ فکلما لم یوافق الکتاب اور سنت، اور جب بھی کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو فاترکوہ، تو اس کو ترک کر دو۔ اسی طرح اور بھی میں اخبار آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مسائل منسوسہ، تو ہم انشاءاللہ یہ اس کی دلائل جاننے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ مسائل منسوسہ میں بھی تبدیل کرتے ہیں، ہمارے پیش کریں گے، جیسا کہ یہ آپ کی تقریر ترمذی اردو والی سے بتائیں گے انشاءاللہ، اردو والی سے بتائیں گے، اور اس کا اس مسئلے سے تعلق ہے انشاءاللہ، آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ باقی وہ جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے وہ تو آپ کس طرح امام حنیفہ کر رہے ہیں، فقہ کر رہے ہیں، پھر انہوں نے فقط دو کہا اتقاء کرو، انہوں نے پہلے تقلید کر استعمال کیا، پھر تقلید کر استعمال نہیں کیا، کیا اس میں فرق کیا، کیوں کیا اس میں؟ پہلے جو ہے نا غسل کرے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان اس نے وہ سامنے رکھے گا کہ یہ جو ہے بغیر نظر کے دلیل میں اور اس کی اتباع کرے گا، تو آپ نے ہماری روایت کی ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی مستند کتابوں سے، مالکیوں اور شافعیوں اور حنبلیوں کی کتابوں سے اور اجماع امت سے ثابت کر دیا کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے، آپ کی اردو کی کتابوں سے ثابت کر دیا، اور پھر اس کا رات قرآن پاک کی 5 آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اجماع سے اور صحابہ کے اقوال سے پیش کیا، ائمہ کے اقوال سے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات تو یاد ہے کہ آپ نے حامی صاحب کا حوالہ پیش کیا، آپ اپنے بزرگوں کے حوالے پیش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے کوئی پیش کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ حامی صاحب وہی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یا ملفوظات میں ہماری مثال، یہی تقلید کا مسئلہ یہ کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے، اس کا مدار یہ عصا پر ہے، اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو خندق ہی میں گرے وہ ہم میں، تو یہ
اندھے لوگوں کی باتوں کو پیش کرنا جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، اگر کہیں تو اس کا ملفوظات کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مسائل الامام احمد، یہ امام ابو داؤد سجستانی یہ انہوں نے لکھی ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد سے سن کر۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، تو تقلید نہ کر اپنے دین میں کسی ایک سے بھی، کسی ایک کی بھی، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر۔ ما جاء